ایران کے خلاف جاری جنگ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے لیے ایک فیصلہ کن تاریخی کامیابی ثابت ہونے کی امید تھی، لیکن 6 ہفتوں سے زائد عرصے گزرنے کے باوجود وہ اپنی عسکری طاقت کو سیاسی فائدے میں تبدیل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں، جس نے ان کی قیادت اور حکمت عملی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے فضائی حملوں اور جدید فوجی صلاحیت کے ذریعے مختلف محاذوں پر اپنے مخالفین کو نقصان پہنچایا، لیکن نہ ایران مکمل طور پر کمزور ہوا اور نہ ہی اس کی دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیت ختم ہو سکی۔ ترکی میں اسکول میں ہونے والے افسوسناک فائرنگ کے واقعے کے بعد فضا سوگ، صدمے اور بے یقینی سے بھری ہوئی ہے، جہاں جاں بحق ہونے والے طلبہ کے اہل خانہ ہسپتال کے مردہ خانہ کے باہر اپنے پیاروں کی تصدیق اور آخری دیدار کے لیے بے چینی کے عالم میں انتظار کرتے نظر آئے۔ اس المناک منظر نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ معصوم بچوں کی جانوں کا ضیاع نہ صرف متاثرہ خاندانوں کو گہرے دکھ میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی اور طلبہ کے تحفظ سے متعلق سنجیدہ سوالات بھی کھڑے کرتا ہے۔ وزیر اعظم مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں ان کا استقبال نہایت عزت و احترام کے ساتھ کیا گیا، اور گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز ال سعود نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس روح پرور اور باوقار موقع پر وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری دی، درود و سلام پیش کیا، نوافل ادا کیے اور نہایت عاجزی و عقیدت کے ساتھ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام، قومی سلامتی اور عوام کی فلاح کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ برطانیہ اور فرانس نے اب نئے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے کے لیے ایک نئے سفارتی اور ممکنہ دفاعی کوشش کا آغاز کیا، جس کے تحت جمعے کے روز ایک ورچوئل اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ ایسے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے جو اس حساس آبی راستے میں پرامن اور کثیر ملکی کردار ادا کرنے پر آمادی ہے۔ ایران نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کے لیے ابھی تک کوئی حتمی تاریخ طے نہیں کی گئی، تاہم پس پردہ سفارتی رابطے بدستور جاری ہیں اور پاکستان اس پورے عمل میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ پاکستانی ثالثی کے ذریعے چل رہا ہے، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ دوسرا فریق سفارتکاری کے اپنے دعووں میں واقعی کس حد تک سنجیدہ ہے۔ تہران میں پاکستان اور ایران کے درمیان اہم سفارتی رابطوں نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں نئی توجہ حاصل کر لی ہے، جہاں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ابتدائی بات چیت کے بعد ملاقات کے مقام سے روانہ ہوتے دیکھے گئے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ تصادم کے خدشات بدستور موجود ہیں اور مختلف علاقائی و عالمی حل کے جنگ کے دائرہ پھیلنے سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد میں واقع سرینا ہوٹل کے گرد غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات نے ایک بڑے سفارتی لمحے کی سنجیدگی کو نمایاں کر دیا ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطحی نمائندوں کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی اطلاعات نے پورے علاقے کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ حکام نے ہوٹل کے اطراف مضبوط حفاظتی حصار قائم کر دیا، مہمانوں کو عمارت سے نکال کر ہوٹل کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، جبکہ اطراف کی سڑکیں مکمل طور پر بند کر کے آمد و رفت محدود کر دی گئی۔